کیا آپ کے گھر میں بھی بچے یا بڑے کدو یا لوکی دیکھ کر منہ بناتے ہیں؟ تو اب پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں کدو کش کیے ہوئے کدو کے ایسے نرم، ملائم، جوسی اور لذیذ کوفتے کہ کھانے والا پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ سبزی کے کوفتے بنائے ہیں یا گوشت کے۔ ایک بار یہ ریسپی میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں، گھر والے انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، انجان کڑی کوکنگ ولاگ میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے میرے کچن میں ہم ریسپی بنا کر تیار کرتے ہیں مزیدار، جوسی اور لذیذ کوفتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کدو کش کا یہ 3 کدو لے لیے ہیں، یہ آدھا کلو کے قریب تھے۔ 2 چھوٹے پیاز لے لیے ہیں، وہ بھی ہم نے کدو کش کر لیے ہیں۔ 1 مرچ لی ہے، وہ بھی ہم نے باریک کاٹ لی ہے۔ کدو کا ہم تمام پانی جو ہے وہ نکال دیں گے دبا دبا کے اچھے طریقے سے، کیونکہ جب اس میں پانی ہوگا تو ہمارے کوفتے اچھے بن کر تیار نہیں ہوں گے، وہ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ کے بکھریں گے۔ اور ہم نے یہ کدو کا سارا پانی اچھے سے دبا دبا کے نکالنا ہے۔ پھر ہم نے پیاز کا بھی پانی اچھے طریقے سے نکال لینا ہے۔ اچھے طریقے سے نکالیں گے سارے پیازوں کا اور کدو کا پانی، کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اچھے سے دبا کے نکال لیں گے سارا پانی، اور پانی نکالنے کے بعد یہ پانی جو بچا ہوا ہے یہ ہم پھینک دیں گے، یہ ضائع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے ایک بول لیا ہے، اس میں جو کدو کا تمام مکسچر تھا وہ ڈال لیا ہے۔ اس میں ہم اب مسالہ جار ڈالیں گے۔ پودینے کی پتیاں میں نے لی ہیں تھوڑی سی، وہ اس میں ڈال دی ہیں، ڈنڈیاں نہیں ڈالنی، صرف پتیاں ہی ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد اجوائن ڈالیں گے تھوڑی سی، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور پیٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے، 1/4 چمچ، اس سے کلر بہت اچھا آئے گا۔ اس کے بعد آدھا چمچ ڈالیں گے لال مرچ کا پیسی ہوئی، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک کا بھی ہم آدھا چمچ ڈال دیں گے۔ آدھا چمچ سے تھوڑی سی زیادہ نمک ڈالیں گے، کیونکہ ہم اس میں دوبارہ کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا دردرا پسا ہوا زیرہ لیں گے، وہ بھی اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم سوکھا دھنیا دردرا پسا ہوا وہ لیں گے، وہ بھی اس میں ڈال دیں گے۔ کدو کوفتہ کڑی اب بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی، آپ ایک دفعہ اس طریقے سے بنائیں۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ، آدھا چمچ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک چھنی لیں گے، اس کی مدد سے بیسن جو ہے آدھا پاؤ کے قریب ہے وہ اس میں ڈال دیں گے، ڈال کے اچھے سے چھان لیں گے۔ ہم بیسن چھان کے استعمال کریں گے، تاکہ یہ جو موسم ہے اس میں سنڈی سسری وغیرہ بہت عام ہوتی ہے، تو ہم بیسن جو ہے وہ چھان کر ہی لیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، یعنی کہ یکجان کر لیں گے۔ مسالے وغیرہ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جانے چاہیے۔ جب مسالے اور بیسن یکجان ہو جائے گا تو ہمارا مکسچر بن کے تیار ہو جائے گا۔ یہ ہمارا مکسچر بن کے تیار ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کے گول گول کوفتے بنا لیں گے، اسے گول گول کر لیں گے تمام مکسچر جو۔ اگر آپ کے ہاتھوں کو چپچپا لگے تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں۔ مکسچر پتلا نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمارے کوفتے پتلے بنیں گے، اچھے نہیں بنیں گے، وہ ٹوٹتے رہیں گے۔ اب ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کر لیا ہے، آنچ ہماری میڈیم ہونی چاہیے، کیونکہ میڈیم آنچ پہ جب کوفتے پکیں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کھلیں بھی نہیں، تو اچھے سے کوفتے بن کر تیار ہوں گے بغیر ٹوٹے۔ یہ ہم نے کوفتے بنا لیے ہیں۔ ایک کڑھائی میں ہم نے
پیاز ڈال دیا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے، وہ براؤن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے۔ یہ ہم گریوی بنانے لگے ہیں۔ اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے تھوڑا سا، یہ بھی ذائقے کے لیے ہے، یہ آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو ایسے بھی یہ کوفتے بہت مزیدار، لذیذ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے مسالے لے لیے تھے، ہلدی، لال مرچ، نمک، زیرہ اور سوکھا دھنیا آدھا چمچ، وہ بھی ڈال دیا ہے۔ آپ مسالے اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 3 چمچ دہی لیا تھا، وہ ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے سے پھینٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ہماری گریوی نے آئل تمام چھوڑ دیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی لگائیں گے۔ پانی ہم اس لیے لگائیں گے کہ تھوڑی دیر جب کوفتے اس میں پڑے رہیں گے تو وہ کوفتے سارا پانی اس کا چوس لیں گے، یعنی کہ جذب ہو جائے گا سارا پانی کوفتوں میں، اس لیے ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ ہم یہ گریوی بنا کے تیار کر سکیں۔ اس کے بعد ڈھکن لگا کر اچھے سے دم لگا دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے کدو کے بہت ہی نرم اور جوسی اور لذیذ کوفتے بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل انجان کڑی کوکنگ ولاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر آپ کے گھر میں لوکی یا کدو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا تو آپ میرے اس طریقے سے کدو اور لوکی کے کوفتے بنا کر بچوں کو دیں۔ امید ہے کہ آپ ہفتے میں 2 بار یہ ریسیپی ضرور بنائیں گی۔ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی چٹخارے دار ریسیپی کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔